والسلام على رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد سورة الفرقان: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض حونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا السلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أوفوا ولم يقتروا وكان بين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما صدق اللہ العظیم۔ رحمان کے اصلی بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں اور جاہل ان کے منہ آئیں تو کہہ دیتے ہیں کہ تم کو سلام، جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں، جو دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لیجئے، اس کا عذاب تو جان کو لاگو ہے، وہ تو بڑا ہی برا مستقر اور مقام ہے۔ جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخل، بلکہ ان کا خرچ دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر قائم رہتا ہے۔ جو اللہ کے سوا کسی اور معبود کو نہیں پکارتے، اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق ہلاک نہیں کرتے اور نہ بدکاری کے مرتکب ہوتے ہیں، یہ کام جو کوئی کرے وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا، قیامت کے روز اس کو مقرر عذاب دیا جائے گا اور اسی میں وہ ہمیشہ ذلت کے ساتھ پڑا رہے گا، الا یہ کہ کوئی ان گناہوں کے بعد توبہ کر چکا ہو اور ایمان لا کر عمل صالح کرنے لگا ہو، ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دیں گے اور وہ بہت ہی غفور اور بہت ہی رحیم ہیں۔ جو شخص توبہ کر کے نیک عملی اختیار کرتا ہے وہ تو اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے جیسا کہ پلٹنے کا حق ہے، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے اور کسی لغو چیز پر ان کا گزر ہو جائے تو شریف آدمیوں کی طرح گزر جاتے ہیں، جنہیں اگر ان کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس پر اندھے اور بہرے بن کر نہیں رہ جاتے، جو دعائیں مانگا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا۔ یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے صبر کا پھل منزل بلند کی شکل میں پائیں گے، آداب و تسلیمات سے ان کا استقبال ہوگا اور ہمیشہ ہمیشہ وہ وہاں رہیں گے۔ کیا ہی اچھا ہے وہ مستقر اور وہ مقام۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان گرامی، یہ سورہ فرقان کے آخری رکوع کی آیات جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اور ان کی ترجمانی رکھی ہے، اس سلسلے میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہم 2 نشستیں پہلے کر چکے ہیں۔ ابتدا میں ہم ان 2 نشستوں کا جو خلاصہ ہے وہ دوبارہ ریوائز کر لیتے ہیں تاکہ ذہن میں
جو پچھلی آیات تھیں وہ تازہ ہو جائیں اور پھر آج کی انشاءاللہ آیات کے بارے میں گفتگو رکھیں۔ سورہ فرقان جو ہے یہ مکی سورہ ہے اور اس کا زمانہ نزول جو ہے وہ مکہ کا جو دور نبوی ہے اس کا نصف ہے تقریباً، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعثت نبوی کے بعد 13 سال کے قریب مکہ میں مقیم رہے، تو یہ 7 دور نبوی کی مکہ کی جو ہے وہ سورہ اس کا زمانہ نزول۔ یہ وہ دور تھا کہ جب کافرین اور مشرکین اور جو تھے قریش کے لوگ، انہوں نے شبہات اور اعتراضات کا ایک طوفان برپا کر رکھا تھا، اور وہ قرآن پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کردہ تعلیم پر مختلف اپنے جو ان سے بن پڑتا تھا وہ اعتراضات اور لوگوں کے دلوں میں شبہات پیدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس پوری سورہ میں اسی موضوع پہ گفتگو کی گئی ہے اور اللہ پاک کی طرف سے ان سب کا ایک نپا تلا اور جچا ہوا جواب دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ دعوت حق سے جنہوں نے منہ موڑا ان کو برے نتائج کی بھی نشاندہی کی گئی ہے۔ جو ہمارے زیر مطالعہ یہ رکوع ہے، آخری رکوع، اس میں ایک کسوٹی جو ہے وہ پیش کر دی گئی ہے کہ اہل ایمان جو ہیں در حقیقت ان کی یہ اخلاقی خوبیاں ہوں گی، اور اب تم خود اس کسوٹی پر پرکھ کے دیکھ لو کہ کون کھوٹا ہے اور کون کھرا۔ گویا یہ ایک ان لوگوں کی اس گروہ کی تعلیم کردار اور سیرت کی ایک نشاندہی اللہ کی طرف سے کر دی گئی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی روشنی میں اب تک تیار ہوئے تھے اور آئندہ اس جماعت میں شامل ہوئے چلے جا رہے تھے۔ اور اس کے برعکس اس کا مقابلہ جو ہے وہ اس نمونہ اخلاق سے کیا جا رہا ہے کہ جو عام طور پر اس وقت کے اہل عرب میں پایا جاتا تھا، اور جسے برقرار رکھنے کے وہ جو جاہلیت کے علم بردار تھے وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے، اور اللہ نے ان کی جو بد خصلتیں تھیں ان کا ذکر تک کرنا گوارا نہیں فرمایا، اور صرف اہل ایمان کی خصلتوں کو رکھتے ہوئے ایک چھوٹا سا ایک ان کے لیے فیصلہ کا گھڑی ان کے سامنے ان کے سر پہ رکھ دی کہ اب تم خود ہی فیصلہ کر لو کہ ان دونوں نمونوں میں سے کسے تم پسند کرتے۔ جہاں سے آج کا رکوع شروع ہو رہا ہے وہاں سے حکم ہوتا ہے کہ رحمان کے بندے وہ ہیں۔ رحمان کے بندے سے مراد یہ ہے کہ یہاں پہ ود ان دا بریکٹس آ جائے گا رحمان کے اصلی بندے یا شعوری بندے وہ ہیں، کیونکہ در حقیقت تو اللہ ہی سب کے خالق ہیں، اور جو چاہے وہ کوئی کافر ہے یا چاہے وہ کوئی مشرک ہے یا چاہے وہ کوئی اللہ کو نہ ماننے والا ہے، وہ سب ہیں تو اللہ کی مخلوق، اللہ ہی نے ان کو پیدا کیا ہے، لیکن وہ لوگ کہ جو اپنی شعوری حیثیت میں اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں، اللہ کو اپنا پروردگار مانتے ہیں، یہ ان کی خصوصیات بیان کی جا رہی ہیں، اور اس میں سے جو دو ہم پڑھ چکے ہیں، وہ پہلی چیز یہ ہے کہ الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ وہ لوگ جب زمین پر چلتے ہیں تو بڑی نرم چال چلتے ہیں، یعنی ان کے اندر کوئی تکبر نہیں پایا جاتا، کوئی جباروں اور مفسدوں والی چال نہیں ہے، کوئی ان کی جو ہے وہ ایک چال جو ہے وہ شریف اور سلیم الطبع اور نیک مزاج لوگ جو ہوتے ہیں ان کی سی چال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیرت کی کتاب میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح مضبوط قدم رکھتے ہوئے چلتے تھے کہ گویا نشیب کی طرف اتر رہے ہوں۔ در حقیقت سب سے پہلے یہاں پہ نہ نماز کا ذکر ہو رہا ہے نہ روزے کا ذکر ہو رہا ہے، بلکہ سب سے پہلے چال کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس سے جو مفسرین کرام نے ہمیں رہنمائی فرمائی وہ یہ ہے کہ دراصل چال ہی ایک ایسی چیز ہے جس کے پیچھے کسی کی پوری شخصیت جلوہ گر ہوتی ہے۔ جب آپ کسی کی چال دیکھتے ہیں تو آپ اس کے ایک ذہن میں آپ کے کانسیپٹ بن جاتا ہے کہ یہ اس طرح کا شخص ہوگا، یہ ایسا اس کی چال جو ہے اتنی اچھی ہے اور نرم ہے، اور اس میں یہ پہلی نظر میں ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ شریف اور حلیم الطبع آدمی ہے اور اس سے کسی شر کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ دوسری چیز جو آئی وہ ہے اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ یہاں جاہل سے مراد ان پڑھ لوگ نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ کہ جو علم رکھتے ہیں اور اس کے باوجود جو ہے وہ کج بیسی پہ اتر آتے ہیں، اس کے باوجود وہ گالی گلوچ پہ اتر آتے ہیں، اس کے باوجود وہ بہتان ترازی پہ اتر آتے ہیں،
تو جب ایسے لوگوں کے ساتھ اہل ایمان کا آمنا سامنا ہو جاتا ہے تو وہ ان کی کسی بےہودگی کا جواب بےہودگی سے نہیں دیتے، بلکہ ان کو سلام کر کے ایک طرف ہو جاتے ہیں تاکہ آئندہ ملاقات کا موقع بھی رہے اور آپس میں تعلقات بھی نہ بگڑیں۔ تیسری چیز جو ہم نے پچھلی نشست میں پڑھی تھی، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ ایک طرف تمہارے وہ لوگ ہیں قریش کے کہ جن کی راتیں ناچ گانے میں اور قصہ گوئی میں اور ڈاکوں میں اور چوری میں اور لوگوں کو لوٹنے میں گزرتی ہیں، اور ایک طرف یہ گروہ انسانی ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے نتیجے میں ابھرا اور ان کی راتیں جو ہیں اپنے رب کے حضور میں سجدے اور قیام میں گزرتی ہیں، اور پھر یہ جو ان کی عبادات ہیں یہ ان کے اندر کوئی غرور پیدا نہیں کرتی، بلکہ ان سب کے بعد بھی وہ اپنے رب سے التجا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے۔ اور اس کے بعد ان کا جو مالی معاملات ہیں اس کا ذکر ہوا تھا کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ وہ بخل سے کام لیتے ہیں اور نہ ہی فضول خرچی سے کام لیتے ہیں، بلکہ ان کا خرچ جو ہے دونوں انتہاؤں کے درمیان میں ہوتا ہے۔ یہاں پہ جو اسراف کے نام، اسراف کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس میں تین چیزیں سمجھ لینی ضروری ہیں، یاد رکھنی ضروری ہیں۔ اسراف میں تین چیزیں پائی جاتی ہیں۔ نمبر ایک کہ دولت کا استعمال ناجائز کاموں میں کیا جائے، چاہے وہ ایک پیسہ ہی کیوں نہ ہو۔ دوسری چیز یہ کہ کام جائز کام میں خرچ تو کیا جائے لیکن حد سے تجاوز کر کیا جائے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ نیکی کے کاموں میں جب پیسہ خرچ کیا جائے تو اس سے نمود و نمائش اور دکھاوا جو ہے مقصود ہو، ریا مقصود ہو، نمائش مقصود ہو، اللہ کی رضا مقصود نہ ہو۔ اس کے برعکس بخل جو ہے اس کا اطلاق دو چیزوں پہ ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ انسان کو اللہ نے جو مال و دولت دے رکھی ہے وہ نہ اپنی ذات پہ خرچ کرے نہ اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرے، بلکہ اپنی جتنی بھی اس کی حیثیت ہے، مقدرت ہے، اس کے مطابق بھی خرچہ نہ کرے۔ اور دوسرا یہ کہ جب نیکی کے کاموں کی اور بھلائی کے کاموں کی طرف اس کو بلایا جائے تو بالکل اس کا ہاتھ اپنے جیب کی طرف بڑھے ہی نہ، بالکل وہ کنجوسی کی انتہا پہ پہنچ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ بھی ہمارے سامنے آئی تھی جو احمد برانی میں ہے، ابو دردہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، کہ اپنی معیشت میں توسط اختیار کرنا آدمی کے فقیہ یعنی دانا ہونے کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ یہ ہم پچھلی دو نشستوں میں پڑھ چکے ہیں۔ آج کی جو آیات شروع ہو رہی ہیں وہ ہو رہی ہیں کہ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون، یہاں سے یعنی اس وقت کا جو عرب معاشرہ تھا اس میں یہ تین گناہ جو تھے یہ بڑے عروج پہ تھے۔ ویسے تو اور بھی ہیں گناہ کبیرہ، یہ تین گناہ اس لیے یہاں پہ ذکر کیا گیا کہ چونکہ جو موازنے کی اس وقت بات کی جا رہی ہے، اس وقت یہ تین گناہ ان کی جو سوسائٹی تھی اس میں بڑے ٹاپ پہ تھے اور پیک پہ تھے۔ پہلی چیز یہ کہ شرک کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، دوسرا یہ کہ قتل ناحق، اور تیسرا یہ کہ بدکاری کے مرتکب ہونا۔ اب یہاں پہ جو تینوں آئے ہیں ان کے ذیل میں محدثین کرام نے ایک حدیث مبارکہ جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس کا راوی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو آپ سے فرمایا کہ انت تجعل للہ ندا وہو خلقک، کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک اور مد مقابل اور ہمسر ٹھہرائے جبکہ تجھے پیدا ہی اللہ نے کیا ہے۔ پوچھا گیا اے اللہ کے نبی اس کے بعد؟ فرمایا ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک، یہ کہ تو اپنے بچے کو اس خوف سے قتل کر ڈالے کہ وہ تیرے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائے گا۔ پوچھا گیا اس کے بعد اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ سے نے فرمایا ان تزانی حلیلۃ جارک، یہ کہ تو اپنے ہمسائے کی بیوی سے بدکاری کا مرتکب ہو۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے، بخاری مسلم ترمذی نسائی احمد میں اس کا ذکر۔ یعنی گویا گناہ کبیرہ تو بہت سے ہیں، لیکن اس وقت کی جو لوگ تھے وہ جن گناہوں میں زیادہ مبتلا تھے ان کا یہاں پہ ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے۔ سب سے پہلے شرک کے بارے میں سمجھ لینا یہ ضروری ہے کہ گو اہل عرب جو تھے وہ شرک میں مبتلا تھے اور سخت بڑے تعصب کی حد تک مبتلا تھے، لیکن حقیقتاً دیکھا جائے تو شرک ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی جڑیں اوپری سطحی طور پہ ہوتی ہیں، یہ کہیں انسان کے اندر کھب نہیں جاتی ہیں،
دور تک نہیں پہنچتی ہیں بلکہ اوپر کی سطح تک رہتی ہیں. اور جہاں جہاں بھی شرک کی جڑیں جو ہیں وہ انسانی فطرت میں اتری ہوں وہ کبھی بھی گہری نہیں اتر سکتی کیونکہ یہ ایک غیر فطری چیز ہے. اس کے برعکس جو خالص خدا پرستی ہے وہ اس کی عظمت جو ہے وہ ایون جو یہ مشرک ہیں ان کے ذہنوں میں بھی گہرائیوں تک رچی بسی ہوئی ہوتی ہے. ہم انشاءاللہ آگے دیکھتے ہیں اس کو اس تفصیل کے ساتھ. اور شرک کو کھرچنے کے لیے صرف ایک تھوڑی سی اس کو ضرورت ہوتی ہے ایک ایفرٹ کی اور انسان جو ہے وہ بنفس سے ہی اس شرک سے باہر نکل آتا ہے اور اللہ کی خالص جو توحید ہے اس میں وہ قدم رکھ لیتا ہے. سب سے جو پہلی چیز اس میں مفسرین نے ہمارے سامنے رکھی وہ یہ ہے کہ جو جاہلیت کی تاریخ بھی ہمارے سامنے آتی ہے اس میں متعدد واقعات جو ہیں وہ اس چیز کی شہادت دیتے ہیں. مثلا ابرہا نے جب حملہ کیا تو اس موقع پر قریش کا بچہ یہ جانتا تھا کہ وہ یہ جو ابرہا کے نام کی جو بلا آ رہی ہے اور اس کی جو فوج آ رہی ہے اور اس کے ہاتھی ہیں اور کیا کیا ہے ان کو وہ بالکل بت جو ہیں وہ نہیں ٹال سکتے. جن بتوں کو انہوں نے اللہ کے گھر میں رکھا ہوا تھا ان کو یہ معلوم تھا کہ یہ بت اس موقع پہ ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتے بلکہ خالصتاً اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اس کو ٹال سکتا ہے جس کا یہ گھر ہے. جو مختلف اشعار اور قصائد جو ہیں وہ تاریخ میں محفوظ ہیں اور جو اصحاب فیل کی تباہی پہ ان کے ہمعصر شعراء نے جو شعر کہے ان کو اگر پڑھا جائے ان کا ترجمہ دیکھا جائے تو اس کا لفظ یہ گواہی دیتا ہے کہ وہ لوگ اس اصحاب الفیل کے واقعے کو محض اور محض اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ سمجھتے تھے اور بالکل ان کا کوئی گمان نہیں تھا کہ اس میں ان کے لات منات اور عزا اور ان کا کوئی دخل حاصل ہے. بلکہ اس موقع پر جو شرک کا ایک بدترین مظاہرہ ہوا وہ اہل طائف کی طرف سے ہوا. جب ابرہا جو تھا وہ اس طرف سے آیا اور طائف کے قریب سے گزرا تو طائف والوں نے اس ڈر سے کہ کہیں وہ ہمارے بتوں کو نہ توڑ دے ان کا بت جو تھا وہ لات وہ خانہ کعبہ میں رکھا ہوا تھا کہ اس کو نہ گرا دے یا اس کو نقصان نہ پہنچائے. انہوں نے اپنی خدمات پیش کی کہ ہم اپنے گائیڈز دیتے ہیں آپ کو کہ جو آپ کو مکے کے راستے پہ پہنچائیں گے اور آپ کو مکے کی طرف رہنمائی کریں گے تاکہ آپ کا لشکر جو ہے بخیریت مکہ پہنچ جائے. یہ بظاہر ایک ہلکا سا چھوٹا سا واقعہ لگتا ہے لیکن اس واقعے نے جو تلخ حقائق ہیں وہ مکہ کے لوگوں میں اتنے زیادہ رچ بس گئے اور اتنا زیادہ انہوں نے اس کا برا منایا کہ بعد میں سال ہا سال تک وہ لوگ اس شخص کی قبر پہ کرنے جاتے رہے کہ جس نے ان کو راستہ مکہ کا دکھایا تھا. اور اس کے علاوہ بھی ہم جب دیکھتے ہیں کہ جو قریش تھے وہ اپنے آپ کو کیا کہتے تھے وہ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کہتے تھے اور خالصتاً وہ کہتے تھے کہ ہم کیا ہیں ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام کو یہ بھی جانتے تھے کہ وہ تو جنہوں نے شرک کا مخالفت کی شرک کی نہیں کی اور خالصتاً توحید کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے کہاں اپنا ملک جو تھا وہاں سے چلے اور کہاں سے اللہ ان کو پھرتے پھراتے جو تھا پھر اپنی زوجہ محترمہ کو اور اپنے نوزائیدہ بیٹے کو وہ یہاں ایک وادی بیاب و گیا میں چھوڑ گئے کس کے بھروسے پر خالصتاً اللہ کے بھروسے پر. اور حج جو تھا اور دوسرے جو مذہبی اور معاشرتی مراسم تھے ان کو وہ دین ابراہیم کا ہی جز جو ہے وہ گنتے تھے اور یہ بھی وہ بالکل مانتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ خالصتاً خدا پرست ہیں اور انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا تھا. ان کے ہاں جو ان کی ہسٹری پائی جاتی ہے اس میں یہ تفصیل کے ساتھ چیزیں موجود تھیں کہ بت پرستی ان کے ہاں کب سے رائج ہوئی اور کون سا بت جو تھا وہ کہاں سے آیا کون اس کو لے کے آیا اور بری تفصیل کے ساتھ یہ چیزیں ان کے اندر موجود تھیں. اور اس کے بعد بھی جو یعنی اس وقت کے لوگ تھے ان کے دلوں میں جو ان اپنے بتوں کی عزت تھی وہ دو ایک واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں جن سے ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ کیسے ہے وہ. مثلا ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک عرب تھا اس کے باپ کا قتل ہو گیا تو اب وہ اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لینا چاہتا تھا تو ان کے ہاں ذوالخلصہ نام کا ایک بت تھا جس کے آستانے پہ جا کے وہ
تیر اور پانسے چڑھایا کرتے تھے, فال لگایا کرتے تھے کہ ہم یہ کام کریں یا نہ کریں. تو اس نے وہاں جا کے فال لگوائی تو جواب نکلا یہ کام نہ کیا جائے. اس نے دوسری دفعہ لگائی, پھر یہی جواب نکلا, تیسری دفعہ لگائی, پھر یہ جواب نکلا. تو روایات میں آتا ہے کہ وہ سخت تیش میں آ کے بولتا ہے کہ اے ذل خلصہ, اگر میری جگہ تو ہوتا اور تیرا باپ مارا گیا ہوتا تو تو ہرگز یہ جھوٹی بات نہ کہتا کہ ظالموں سے بدلہ نہ لیا جائے. یعنی یہ ان کے دل میں اپنے ان بتوں کی, معبودوں کی عزت تھی کہ اس کو وہ جھوٹا بھی کہہ رہا ہے, اس پہ غصہ بھی کر رہا ہے, اور اس کو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ تو میری جگہ اگر تیرا باپ قتل کیا گیا تھا تو پھر میں دیکھتا کہ تو اس کا بدلہ لیتا ہے یا نہیں لیتا. اس طرح ایک اور صاحب کا جو ہے واقعہ وہ روایات میں آتا ہے کہ ان کے ہاں ایک معبود تھا, بت ہی تھا, سعد نامی. وہ جب بھی کوئی اپنا نئے جانور خریدتے تھے تو ان کو کام پہ لگانے سے پہلے اس بت کے پاس جا کے برکت کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے. تو وہ بت جو تھا وہ لمبا تڑنگا اور بدحیت قسم کا وہ بنا ہوا تھا, اور اس کے اوپر جانوروں کا خون اور گوشت جو تھا وہ لتڑا ہوا تھا. تو ایک صاحب جو ہیں وہ انہوں نے اونٹ خریدے اور اپنے اونٹوں کا گلہ لے کے اس بت کے آستانے پر گئے تاکہ وہاں سے اپنے تئیں برکت حاصل کر سکیں. اب اونٹوں نے جب ان کو دیکھا تو وہ تو تتر بتر ہو گئے اس کو دیکھ کے. اب وہ جب اس نے دیکھا کہ یہ میرے اونٹ ادھر ادھر چلے گئے ہیں تو وہ اس نے پتھر مارنے شروع کر دیے اس کو, اور کہنے لگا کہ تیرا ستیہ ناس ہو, میں تو آیا تھا برکت لینے کے لیے اور تو نے میرے جو اونٹ تھے وہ بھی بھگا دیے مجھ سے. تو یہ ذرا ذہن میں رکھیے کہ ان کا کیا ذہن میں جو تھا کانسیپٹ کیا تھا اپنے بتوں کے متعلق, معبودوں. اسی طرح جو صفا اور مروہ پہ دو بت رکھے ہوئے تھے, اصاف اور نائلہ, ان کے بارے میں ان کی روایات میں پایا جاتا ہے کہ یہ در حقیقت ایک مرد اور ایک عورت تھے جو خانہ کعبہ کے اندر بدکاری کے مرتکب ہوئے, اور اس کے جرم میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پتھر کا بنا دیا اور انہوں نے ان کو صفا اور مروہ پہ رکھ کے ان کو پوجنا شروع کر دیا. تو گویا یہ ایک طرح سے ایک لائن ہے ہسٹری میں ہمیں ملتی ہے کہ جو ان کی بتوں کے ساتھ اپنے جو اصل ان کے ذہن میں ان کی عزت تھی اور عقیدت تھی, یہ ملتی ہے. اور اس میں در حقیقت جو کردار تھا وہ ان کے جو پروہت تھے نا قریش کے, جو ان بتوں کے رکھنے والے تھے, ان کا تھا, کیونکہ ان کی چودراہٹ, ان کی سرداری, ان کا مال, ان کا جو فائنینشیل تھا, جو اٹائر تھا, وہ اسی پہ مبتلا تھا کہ کیونکہ بتوں کی عقیدت کو وہ کسی طرح لوگوں کے ذہن میں جاری رکھے, کیونکہ اگر وہ ختم ہو جاتی تو ان کا مال بھی آنا بند ہو جاتا, وہ بت بھی ادھر سے اٹھا لیے جاتے, اور نہ ان کی کوئی عزت رہتی نہ کوئی بات. تو یہ ایک شرک کا کانسیپٹ تھا جو ان لوگوں کے ذہن میں کریٹ کیا گیا. اور جیسے ہی جن جن پاک روحوں کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی وہ اس میں سے کٹ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خالصتاً توحید کی تعلیم تھی اس طرف وہ چلے گئے. تو یہ ایک ان کو دکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ ہے کہ جو اصل حقیقت ہے, اور یہ ہے جس میں تم مبتلا, اور تم خود ان کو برا بھلا کہتے ہو, اور تم خود ان سے جو ہے وہ گالیاں بھی دیتے ہو اور ان کو اچھا بھی نہیں سمجھتے. اور جب تمہاری جو ہے وہ مشکل جو ہے وہ پیک پہ ہوتی ہے تو تم خالصتاً اللہ ہی کو پکارتے ہو. جب ان کی کشتی پھنس جاتی تھی سمندر میں تو وہ کسی لات منات عزا کو نہیں پکارتے تھے, خالصتاً اللہ کو پکارتے تھے, اللہ ہمیں پار لگا, کشتی کو پار لگا. تو اس طرح یہ فرمایا گیا کہ یہ تمہاری ایک کج بیسی سی ہے, یہ تمہاری ایک اپنی بنائی ہوئی چیزیں ہیں کہ شرک جو تم کرتے ہو, وگرنہ حقیقت یہ ہے کہ انسان اگر حقیقت میں دیکھے تو اللہ کی خالص توحید جو ہے وہی انسان کے لیے کافی ہے. دوسری چیز جو ہے وہ یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق, کہ یہ جان انسانی جو ہے اس کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا کہ جس نے ایک جان کو بچایا اس نے گویا پوری انسانیت کو بچایا, اور جس نے ایک جان کو ناحق قتل کیا اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کر دیا. اور وہ اس چیز میں ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کہیں اونٹ کو پانی, جانور کو, گھوڑے کو پانی پلانے لے گئے تو کسی نے پہلے پانی پلا دیا, کسی کا دوسرا نمبر آ گیا, تو وہاں پہ ایسے قتل شروع ہوتے تھے کہ جو 5 6 نسلوں تک چلتے رہتے تھے. کسی چھوٹی سی بات پہ جھگڑا ہو گیا تو آپس میں وہ کسی کو مار دینا کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے. اور اسی طرح تیسری چیز جو تھی وہ بدکاری کے مرتکب ہوتے تھے, اور ان میں یہ
عام تھی یہ چیز. تو ان تینوں اس وقت کی بڑی بڑی جو تھیں بد خصلتیں، ان کی طرف اللہ نے ذکر کر کے فرمایا کہ یہ 3 کام ہیں جو تمہارے اندر بکثرت پائے جاتے ہیں، اور یہ 3 برائیاں ہیں جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جو ہیں وہ قطعی طور پہ بچے ہوئے ہیں، وہ بالکل ان تینوں میں سے کسی چیز میں مبتلا نہیں ہوتے. پھر فرمایا کہ یہ گناہوں میں جو مبتلا رہے گا تو وہ اپنے آپ کو تیار کر لے کہ قیامت کے دن اللہ اس کو دوہرا تہرا عذاب دیں گے. یعنی اس کا ایک مطلب تو یہ مفسرین نے میں بتایا کہ ہر جرم کا علیحدہ سے سزا ملے گی، اور دوسرا یہ بتایا کہ ایک جرم میں بھی اگر کوئی شخص متعدد بار ملوث ہوا ہے، جیسے کسی شخص نے ایک سے زیادہ قتل کر دیا، تو یہ نہیں کہ اس کو ایک ہی سزا ملے گی، بلکہ اللہ کے ہاں ایسا نظام ہوگا کہ پہلے ایک جرم کی سزا بھگتے گا تو دوسرے جرم کی سزا شروع ہوگی، دوسرے کی بھگتے گا تو تیسرے کی سزا شروع ہوگی. یعنی ہر چیز کا اس کو علیحدہ علیحدہ سے سزا دی جائے گی اور عذاب دیا جائے گا. ہاں ایک اس سے بچنے کی اللہ نے ترکیب جو تھی وہ بتائی کہ وہ کیا، کہ من تابا و آمنا و آمنا و عملا عملا صالحا، کہ جو کوئی توبہ کر لے، اللہ پر ایمان لے آئے اور عمل صالح کرنے لگا. یہ 3 ایسی چیزیں ہیں کہ جو گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، اور اس کے بارے میں یہ جو ایک ایسی جنرل ایمنسٹی عام معافی کا اعلان تھا کہ جس نے اس بگڑے ہوئے معاشرے کے جو کثیر تعداد میں لوگ ان میں مبتلا تھے اسلام لانے سے پہلے، ان کو ایک امید کی جو کرن تھی وہ دکھائی، ان کو ایک روشنی دکھائی اور اصلاح حال کی طرف آمادہ کیا. وگرنہ اگر کسی کو یہ پتا ہوتا کہ جتنے گناہ ہم کر چکے ہیں ان کی ہمیں سزا ملنی ہے، تو یہ ایک ایسی مایوسی اور ان کے دلوں میں پھیلا دیتی کہ کسی طرح ان کی اصلاح نہ ہو پاتی تھی. اس سلسلے میں ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے، ابن جریر اور طبرانی نے اس کو روایت کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشاء کی نماز پڑھ کر پلٹا تو دیکھا کہ ایک عورت میرے دروازے کے قریب کھڑی ہے. تو میں اپنا اس کو سلام کر کے اپنے حجرے میں چلا گیا اور نماز پڑھنے لگا. تھوڑی دیر بعد اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے دروازہ کھولا تو اور پوچھا کہ کیسے آئی ہو، کیا چاہتی ہو؟ تو اس نے کہا جی میں آپ سے ایک سوال پوچھنے آئی ہوں، اور وہ سوال یہ ہے کہ مجھ سے بدکاری کا ارتکاب ہو گیا اور اس کے نتیجے میں میرے ہاں ایک بچہ بھی پیدا ہو گیا. تو میں نے اب لوگوں کے ڈر سے اس کو مار ڈالا میں نے. یعنی بدکاری کا ارتکاب بھی ہو گیا، قتل کا ارتکاب بھی ہو گیا، ناحق انسان کو مارنے کا بھی ارتکاب ہو گیا. یہ جو پچھلے آیت میں ہمارے 3 بڑے گناہ آئے تھے ان میں سے 2 کا ارتکاب ہو گیا. تو میں اب آپ سے یہ معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ میرے لیے کوئی معافی کی صورت ہے؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہہ دیا ہرگز نہیں، تیرے لیے کوئی معافی کی صورت نہیں ہے. تو فرماتے ہیں کہ وہ عورت بڑی حسرت کے ساتھ آہیں بھرتی ہوئی واپس چلی گئی اور جاتے جاتے یہ کہنے لگی کہ افسوس یہ حسن آگ کے لیے ہی پیدا ہوا تھا. فرماتے ہیں کہ میں جب فجر کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو نماز کے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو یوں واقعہ ہوا. میں نے یہ جواب دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ تم نے تو بڑا غلط جواب دے دیا. کیا تم نے یہ آیت قرآن میں نہیں پڑھی کہ جو لوگ توبہ کر لیں اور ایمان لا کے عمل صالح کرنے لگیں تو ان کے لیے اللہ ان کی نہ صرف بلائیوں کو معاف کر دیں گے بلکہ ان بلائیوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے. تو آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر یہ سوال سنتے ہی میں بڑا پریشان ہوا اور میں نے اس عورت کو تلاش کرنا شروع کر دیا. اتفاق سے ٹھیک 24 گھنٹے بعد رات عشاء کے وقت کے بعد ہی میں اس کو دیکھا ایک جگہ پہ. تو میں نے اس کو کہا کہ تمہیں بشارت ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ تمہارے سوال کا یہ جواب دیا. فرماتے ہیں کہ وہ سنتے ہی وہ عورت سجدے میں گر گئی اور اس نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے میرے لیے معافی کا دروازہ کھولا اور میں اس گناہ سے توبہ کرتی ہوں اور میں اپنی لونڈی کو بھی آزاد کرتی ہوں اور اس کا جو بیٹا میرے پاس کام کرتا ہے اس کو بھی آزاد کرتی ہوں. اس طرح کا ایک ملتا جلتا واقعہ حدیث میں ایک بڈھے کا آیا جس نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری تمام زندگی جو ہے آج تک کی گناہوں میں گزری اور کوئی ایسا گناہ نہیں جس کا ارتکاب میں نے نہ کیا.
اور میرا یعنی یہ ہے کہ اپنے گناہ کو اگر میں تمام دنیا کے باشندوں پہ تقسیم کر دوں تو سب کے سب ڈوب جائیں اور اللہ کے عذاب کے مرتکب ہو جائیں. کیا میرے لیے بھی کوئی معافی کی صورت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کیا تو نے اسلام قبول کر لیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کہا جی میں آپ کے سامنے گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اللہ کے رسول ہیں. آپ نے فرمایا کہ جا اللہ معاف کر دینے والا ہے اور تیری برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دینے والا ہے. تو اس نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی میرے سارے جرم اور قصور معاف ہو گئے؟ آپ نے ہاں تیرے سارے جرم اور قصور اللہ کو معاف کر دینے بہت آسان ہے. یہ ابن کثیر میں ابن ابی حاتم کی طرف سے جو ہے وہ آئی ہے ہمارے سامنے. تو ایک ایسا یعنی معافی کا دروازہ اللہ نے کھول دیا کہ شرط یہ ہے کہ وہ توبہ کرے, ایمان اگر نہیں تھا مومن تو ایمان لے آئے اور پھر اعمال صالح کی طرف متوجہ ہو. تو یہ ان 3 کاموں کے بدلے میں اللہ اس کے نہ صرف یہ قصور معاف فرما دیں گے بلکہ اس کی برائیوں کو بھلائیوں کے ساتھ بدل دیں گے. اور جو آخر پہ ذکر ہوتا ہے کہ جو ایسا کرے وہ تو اللہ کی طرف ایسے پلٹ آیا جیسا کہ پلٹنے کا حق. یعنی فطرت کے اعتبار سے انسان کا اصلی مرجع کون سا ہے؟ اس کا خالق. اور اس کا خالق کون ہے؟ اللہ. تو جب وہ اللہ کی طرف پلٹ آیا تو گویا وہ اپنے اصل کی طرف, اپنی حقیقت کی طرف پلٹ آیا. اور اخلاقی حیثیت سے بھی وہی ایک واحد بارگاہ ہے کہ جس کی طرف اسے پلٹنا چاہیے تھا. یعنی وہی ایک ایسا جو ہے وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ اس کو کوئی تانا نہیں ملے گا, کوئی دھتکارا نہیں جائے گا, کوئی شرمسار نہیں کیا جائے گا, بلکہ وہاں پہ اس کو معافی بھی ملے گی. نہ صرف معافی ملے گی بلکہ اس کے گناہوں کی بھی اس کو سزا نہیں ملے گی. اس کے برعکس اس کے یہ دیکھنے پر کہ اس نے توبہ کے کس درجے میں اور کتنی اصلاح کر لی ہے اپنی, اس کے تمام گناہ جو ہیں وہ اللہ معاف فرما دیں گے اور ان کو بھلائیوں سے بدل دیں گے. یعنی وہاں پہ اس کو ایک ایسا بادشاہ, ایسا آقا, ایسا مالک ملے گا کہ جو انتقام پہ نہیں خار کھائے بیٹھا کہ میں نے اس سے انتقام ہی لینا ہے, اس کی برائیوں کا بدلے دینا ہے, بلکہ جب انسان شرمسار ہو کے غلام کی حیثیت سے اس کے سامنے پیش ہوگا تو وہ اپنے آقا کے دامن رحمت کو کھلا ہوا پائے گا اور بہترین معافی اور بہترین جو ہے وہ انعامات سے اس کی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے اس کو نوازا جائے گا. تو آج کی آیات میں ہم نے یہ 3 جو ہیں وہ اس وقت کے بڑے بڑے گناہ جو تھے وہ دیکھے کہ اس سے کیا جو ہے ہمارے سامنے بات آتی ہے, اور پھر ان سے چھٹکارے کی جو ایک جو اللہ نے طریقہ بتایا وہ بھی ہمارے سامنے آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پہ انشاءاللہ آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی توبہ کا اللہ ایسے انتظار کرتا ہے جیسے دنیا میں کوئی کسی کا انتظار نہیں کرتا کہ میرا بندہ کب توبہ کرتا ہے میرے حضور میں اور میری طرف پلٹ آتا ہے. اور اسی طرح فرمایا کہ انسان کی توبہ اللہ اس وقت تک قبول کرتے رہتے ہیں کہ جب تک اس کی جان حلق میں آ کے اٹک نہ جائے. یعنی حقیقت کا پردہ جب اس کی آنکھوں سے اٹھ گیا تو پھر اس وقت کی توبہ جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے, اس سے پہلے کی توبہ جو ہے وہ اللہ انتظار اس کا کرتے رہتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں جن گناہوں کا آج ہم نے پڑھا ہے ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اگر کبھی نادانی میں جاہلیت میں ہم سے ان میں سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس سے معاف فرمائے اور آئندہ کی زندگی میں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.